السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم آپ کو مصر کے ان 14 آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ایسے مقام کی زیارت کرانے والے ہیں جسے آج قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتاب تورات و انجیل میں ذکر شدہ نام قارون کے نسبتاً قصر قارون یعنی قارون محل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مصر میں موجود دیگر سیاحتی مقامات کی طرح اس محل کو بھی کافی مقبولیت اور شہرت حاصل ہے، اور بہت دور دور سے ٹورسٹ یہاں گھومنے اور اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو قارون، اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن سمیت تورات و انجیل میں بھی کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور روایات کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اور بظاہر اس نے آپ کا دین قبول بھی کر لیا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تورات کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن یہ ریاکار اور کمزور عقیدہ انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں کافی مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن یہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے دولت و ثروت کے نشے میں چور ہو کر تکبر کرتا تھا، بہت ہی لالچی قسم کا انسان تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو ٹھگتا تھا، سود کھاتا تھا، اپنی پوری دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ اس نے ایک بہت عمدہ قسم کا محل بنایا تھا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں تک کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے میں اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں، کام کریں، محنت کریں اور دولت کمائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں زکوٰۃ کے بارے میں سمجھایا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن انہیں ذرا بھی آپ کی بات سمجھ نہ آئی، کیونکہ یہ بہت ہی حریص قسم کا انسان تھا اور ہمیشہ اپنی دولت و ثروت کی بنا پر غرور و تکبر کے نشے میں چور رہتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت بھی لگا دی تھی، جس کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ کا دل ٹوٹا، آپ نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم قسم کے انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا، زمین اس کو نگل لی اور حریص قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو دوستو بعض غیر مستند روایات میں کچھ لوگوں کی طرف سے افسانوی طور پر اپنے طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر یہ بات کہی گئی ہے کہ اسی محل میں، جس محل کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، قارون کو اس کے خزانے سمیت دھسایا گیا تھا، اور قارون کا خزانہ آج بھی اسی محل کے اندر مدفون ہے۔ لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بات کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اور صرف ایک فسانہ ہے، اور جس قارون کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے ان کو ان کی نافرمانی کے باعث زمین میں دھسا دیا، اس قارون سے اس محل کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا اس لیے دوستو کہ مستند روایات کی روح سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب قارون کو زمین میں دھسایا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے زمین لرز گئی تھی اور ایک شدید زلزلہ آیا تھا، اور ایک لحظے میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا تھا، اور قارون اور اس کے خزانے کو محل سمیت زمین نگل لی تھی۔ اس لیے قارون کا محل آج موجود ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور اصلی قارون کا محل کہاں واقع تھا اس بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا۔ حالانکہ بعض روایات میں اصل قارون کا محل عراق کے نینوا کے علاقے میں واقع ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن دوستو اس بارے میں بھی کثیر تفاصیل اور بہت سارے اختلافات ہیں، جس کو میں ابھی یہاں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر پوری بات میں یہاں بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس بارے میں اگر آپ خصوصی پوائنٹ کو پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی پوائنٹ کو، تو ہمیں آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بالکل صحیح جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اس کے علاوہ بھی اس محل کے بارے میں خاص کر یہود اور دیگر غیر مسلم اقوام کی طرف سے بہت ساری غلط بیانیاں کی گئی ہیں اور بہت لمبے لمبے پھینکے جا چکے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے انہی حقائق پر روشنی ڈالیں گے۔ آخر قرآن میں ذکر شدہ قارون سے اس محل کا کوئی تعلق نہیں، تو اس محل کا نام قصر قارون یعنی قارون محل کیوں رکھا گیا؟ آخر اس محل کا حقیقی اتہاس کیا ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے اس محل سے متعلق ان ساری وجوہات اور حقائق کو بیان کریں گے جن کا آپ کے معلومات میں ہونا ضروری ہے۔ دوستو اس محل کے اندر ایک سرنگ بھی ہے جو اسکندریہ تک جاتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو اندر اس سرنگ کو بھی دکھائیں گے اور اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلیے دوستو اب ہم پہلے آپ کو محل کے اندر کا نظارہ دکھاتے ہیں، پھر ہم اس کی حقیقی تاریخی پہلو پر گفتگو کریں گے۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ محل کا اندرونی حصہ ہے، یہ اندر کا نظارہ ہے دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہی۔ دوستو اب اگر اس محل سے جڑی حقیقی تاریخی پہلو پر گفتگو کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر کی راجدھانی قاہرہ کے جنوب مغرب میں فیوم شہر میں بحیرہ قارون سے تقریباً 8 کلومیٹر شمال میں واقع
चूना और रेत के पत्थर से बना यह महल, जिसे कसर कारून यानी कारून महल कहा जाता है, दरअसल यूनानी रोमन दौर का एक मंदिर है जो रोमन देवता सोबेक और डियोनिसस की इबादत के लिए वक्फ था, और उस वक्त इसके कमरों को अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसका जिक्र आसार कदीमा के ज़राए में भी किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि खासकर यहूद और दीगर गैर मुस्लिम अक़वाम की तरफ से इस महल के बारे में लंबे लंबे फेंके जा चुके हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस महल के बारे में यह दावा किया गया है कि इसमें 365 कमरे हैं और हर कमरे में एक बालकोनी है, जिससे सूरज साल में एक दिन दाखिल होता है, यानी सूरज की जो किरणें हैं साल में एक ही दिन एक बालकोनी में दाखिल होता है, फिर दूसरे दिन दूसरे बालकोनी में, फिर तीसरे दिन तीसरे बालकोनी में। इसी तरह साल के 365 दिन में हर बालकोनी में एक एक दिन सूरज दाखिल होता है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि इसमें कमरों की तादाद 100 तक भी नहीं पहुंचती। बहुत छोटे छोटे कमरे हैं जो उस दौर के पुजारी अपनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें अनाज वगैरह जमा करके रखते थे। इस मंदिर के बारे में बयान करता सबसे अहम अफसानों में से एक ये भी है कि जो भी इस मंदिर के अंदर दाखिल होता है सही सलामत यहाँ से वापस नहीं निकल पाता, बल्कि इसके अंदर की चीज़ों की वहशत की वजह से पागल हो जाता है, और जो सही सलामत निकल आए वो बहुत खुशकिस्मत इंसान समझा जाता है। दोस्तों, यह सब मनगढ़ंत अफसाना है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों, इस महल के बारे में एक बात ये बताई गई है कि इस महल में एक सुरंग है और यहाँ ज़मीन के नीचे से एक सड़क बनी हुई है जो इस्कंदरिया तक जाती है। ये वो सुरंग है दोस्तों, जिसे आप देख भी सकते हैं। यहीं से वो रास्ता इस्कंदरिया तक जाती है। तो दोस्तों, इस आखिरी मालूमात को यानी सुरंग से रास्ता इस्कंदरिया तक जाने वाली बात को कुछ माहिरीन आसार कदीमा तरजीह देते हैं और कहते हैं कि यह फ़िरौनी दौर में एक तिजारती रास्ता था। और साइंसी हक़ाइक़ भी इस बात की तस्दीक करती है कि फ़ियूम और इस्कंदरिया को मिलाने वाली ज़मीनी सड़क यहाँ मौजूद है, और यह फ़ियूम और इस्कंदरिया से रूमी दौर में सामान की नक़्ल हमल के लिए इस्तेमाल होती थी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको महल के छत के ऊपर से थोड़ा सा बाहर का नज़ारा कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, महल के ऊपर छत पर से ये ऊपरी नज़ारा है। ऊपर से नज़ारा कैसा है दोस्तों, ये आप ख़ुद देख सकते हैं। दोस्तों, अब अगर बात इस बारे में की जाए कि जब महल का ताल्लुक़ कारून से कुछ भी नहीं तो इस महल का नाम कसर कारून यानी कारून महल क्यों रखा गया, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस महल पर ज़माने कदीम से बहुत से नाम बदले जा चुके हैं, जिसमें बहुत से कदीम फ़िरौनी नाम भी शामिल है, और इसे इस्लामी दौर में बहीर कारून के क़ुर्ब में वाक़ होने की वजह से उसी के बनिस्बत कसर कारून यानी कारून महल का नाम दिया गया, जिसका कुरान में ज़िक्रशुदा नाम कारून से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।